نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين آمين. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اور ہم ان پر عمل میں یسعا نہیں کر رہے، ٹھیک، یا اللہ نے جس چیز سے روکا ہے ہم نہیں رک رہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے یسعا کے وقت، کہ جیسے کوئی آیت پتہ چلی، اور اس کا ایک پرائم ایگزامپل آپ کو سورۃ البقرہ میں ملتا ہے، اور ماشاءاللہ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں، مسجد قبلتین کا اگر آپ کو یاد ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈائریکشن میں صلات پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اینڈ دین ڈیورنگ نماز ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور قبلہ چینج ہو جاتا ہے، اور وہیں کے وہیں صحابہ ڈونٹ ویٹ، اور ہم سب کے ساتھ ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ہم ایک سٹیپ لینے میں جب قرآن ہمیں کلیئرٹی دے دیتا ہے ہم کئی دفعہ ٹائم لے لیتے ہیں. مطلب جلدی ایکٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس انلمیٹڈ ٹائم نہیں ہے، اور نیکیوں سے ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، فاستبقوا الخیرات کا جو کانسیپٹ ہے. تو شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے بات کی جنہوں نے ایک چیز یہ کہ ڈسکشن میں فوکس رکھیے کہ بات کا سلسلہ کہاں پہنچا اور اب سوال کی نوعیت کیا ہوئی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہو لیکن وہ پوائنٹ آلریڈی وہ کہہ چکی ہیں، سو دین وی کین موو فارورڈ. انہوں نے کہا کہ نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، نیکی میں وی شوڈنٹ پروکراسٹینیٹ ان گڈ ڈیڈس. Any examples of good deeds other than namaz, حقوق العباد, the rituals? Let's get hardcore. Good deeds. اعمال صالح جو کہ عبادات اور حقوق العباد سے ہٹ کریں، کیونکہ عموماً ہماری ڈسکشن ان دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، اور وہ بہت صحیح اگزامپلز ہیں، پر اس میں ایک سوچ طلب بات یہ ہے کہ وہ ہمیں ایکچولی وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو الحمدللہ آلریڈی موسٹ آف اس آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اس کی ذرا سی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے یسا کی اس میں. جی فوزیہ. جی، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے تو ہم اکثر اس میں کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں، بس دے دیتے ہیں پیسے، اور اچھی طرح سے تحقیق نہیں کرتے کہ یہ بندہ واقعی مستحق ہے. اور جو کیٹیگریز بنائی ہیں 8 میں نے سنی تھی، تو ہم اس کو اچھے طریقے سے معلومات کر کے اور ان کو اس طرح دیں، خود سے تحقیق کر کے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اور اکثر و اس میں بیشتر پتہ نہیں، میں بھی ایسے دیکھو، کرتی ہوں کہ ایسے ہی دے دیتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ ہمیں پتہ بھی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی مجھے کیلکولیشن کرنی ہے، پر ہم اندازے سے زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ ہم کیلکولیشن نہیں کرتے، جبکہ ہمیں پتہ ہے. ایک یہ چیز بھی ہے جو بڑی اہم بات آپ نے بولی ہے، کئی دفعہ ہم رمضان کا ضرور ہی ویٹ کرتے ہیں، جبکہ وی ڈونٹ ایون نو ویدر وی ول ریچ دیٹ اینڈ. اینڈ ٹیکنیکلی یس، اگر آپ کی زکوٰۃ رمضان ٹو رمضان ہے تو وہ آپ کا 1 سال پورا ہونے پہ ہی واجب ہوتی ہے، بٹ بہتر ہے کہ ہم وہ پروسیس شروع کر دیں، کیونکہ لوگوں کی ضرورت تو ساری سال ہے نا جن کو ہم مدد کر رہے ہیں، تو اس میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. جی سیما. آئی تھنک اسی کی کنٹینیوشن میں جو ابھی پہلے بات ہو چکی ہے، پر آئی بلیو کہ چھوٹی چھوٹی سی ایفرٹ کاؤنٹ کرتی ہیں، اسپیشلی ان دعویٰ. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریزسٹنٹ ملے گی. ہمیں جس طرح اس آیات سے پہلے انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ سنسار کرنے کی بات کر رہے تھے، اینڈ دین پھر ایک دم سے ایک شخص کے بارے میں ہے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا دعویٰ کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے. ہم شاید اس ایرا میں تو نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمیں کوئی سنسار کرنے کی بات کرے گا، مگر ہم اس کے باوجود بھی ان کے ناراض ہونے سے ڈر جاتے ہیں. ہمارے بہت اندر اچھی بات. ریزسٹنس آتی ہے کہ پتہ نہیں وہ برا نہ مانے، پتہ نہیں اس گروپ میں لوگ چھوڑ نہ دیں، ججمنٹل نہ ہو جائیں. تو ہم اس وجہ سے ہم دعویٰ کو تھوڑا سا روک کے رکھتے ہیں. ادر تھنگ جو مجھے بہت زیادہ اس میں اپیل کی
کہ اس میں رسولوں کی بات تھی کہ 3 رسول آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے بارے میں شاید اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتایا جتنا اس شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے مطلب جو نمبر آف آیات میں دیکھ رہی تھی جو صرف اس شخص کے لیے تھیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری کوالیفیکیشنز نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. And then, it gave me such a confidence کہ چھوٹی سی بھی آپ کی ایفرٹ ہوگی without any resistance، یا آپ optimism اور courage ہو کہ آپ just do what you should do دعویٰ کے طور پہ. بیوٹیفل، بہت آئی ریئلی اپریشیٹ. اور آج انشاءاللہ اتفاق ہے، کیونکہ یہ جو کردار ہے نا جسے رجل مؤمن کہا گیا یا دا بلیونگ مین کہا گیا، he is a very unique character and his story is a story of dawah and the price you sometimes pay and why it is important. اور اس میں سارا ہم انشاءاللہ مزید جب ہم آیات کریں گے ان کے بارے میں تو سمجھ آئے گا کہ ان کا سارا رول کیا تھا. تو بالکل ٹھیک، بہت اچھا، جزاک اللہ. جی آسیہ. میں نے ویسے تو صلہ رحمی کا کیا ہوا تھا، مطلب وہ تو مسلسل ایک صلہ رحمی بھی مستقل جدوجہد ہوتی نیکی کرنے کی. صحیح کہ مگر ابھی مجھے جیسے نماز نبوی پڑھی ہم نے، تو میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھایا کرتی تھی دعائے قنوت کے لیے. تو اس میں یہ تھا کہ پہلے نبی کریم نے زیادہ اٹھایا، تو آپ فوراً جو ہے پڑھنے کے بعد اوتھینٹک ہیں کہ ہاں بھائی پہلے میں زیادہ افضلیت ہے تو فوراً آپ کر لیں. تو اب میرا آج کل کا جو اسٹرگل ہے وہ یہ ہے کہ میں بھول جاتی ہوں کبھی رکوع کے بعد، اور وہ تو یہ بھی ایک نیکی اور میں کوشش ہے کہ آپ اس کو فالو کریں جو نبی نے زیادہ کیا. تو میرا اس کے اوپر 100%. اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ سنت ایک پتہ چل گئی تو ہم کئی دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے. اور بالکل اس میں کئی دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت کتاب پڑھ رہے ہیں تو کیفیت ہے ہمارے اوپر، وہ کیفیت ایک ٹائم آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ عمل میں کئی چیزوں میں ہوتا ہے کہ ہماری اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں مثلا آپ نے قرآن کوئی پڑھا ہے نا حصہ اور اس میں کوئی حکم آیا، مثلا زکوٰۃ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے یا کوئی بھی، اس وقت جو آپ کا ایک جذبہ ہے اس کو جانے نہیں دیں. ٹھیک ہے، سیز دا مومنٹ، اس وقت کر گزریں. اگر آپ ڈیلے کریں گے کہ اچھا میں اس کے بارے میں سوچوں گی، ابھی تو میرا قرآن نہیں مکمل ہوا، ابھی میں ینگ ہوں، ابھی میرے بچوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی، یہ تو پھر چلتا ہی رہے گا. آپ کو یاد ہے یسع سے مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا، ہمارے معاشرے میں ایک زمانے میں الحمدللہ ود اویئرنیس آف قرآن چینج ہوا ہے. ایک زمانے میں یہ بات بہت لوگ کہتے تھے کہ ابھی اتنے ینگ ہو، ابھی حج کرنے جاؤ گے. اور اگر آپ یسع کا دیکھیں تو دا ینگر یو آر دا بیٹر اٹ از. اینڈ دیٹس ٹرو فار اینی تھنگ. اسی طرح جو کچھ جملے ہوتے تھے، یہ اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، پر اللہ کرنے کی عمر تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو جوانی کا ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ٹیمپٹیشنز ہیں. سو دیز آر تھنگز وی ہیو ٹو. اور اچھا میں یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں شروع میں بچوں کے اوپر بڑا فوکس ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ لیں، اور ہمارا فوکس ہوتا ہے بس یہ قرآن ختم کر لیں ایک دفعہ. ٹھیک ہے، ایسے لگ رہا ہے بیچ کے سال پھر غائب ہیں. اس کے بعد جب انسان بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اب اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے. تو جو اصل عمل والے ایئرز ہیں، یوتھ اینڈ مڈل ایجز، وہاں پہ کیا کیا ہم نے، تو اس لیے جلدی کرنی چاہیے. جی سعدیہ. جی مینی ایئرز اگو مائی خالہ سیڈ ٹو می کہ جب دستک ہو اللہ کی طرف سے تو بڑی ہلکی ہوتی ہے، لیکن اس کو سن لینا، اس کو اگنور مت کرنا. اینڈ دس از ود ریفرنس ٹو می کورنگ مائی ہیڈ. تو دس از اباؤٹ 13 ایئرز اگو. اور اس وقت میں نے یہ میرے دماغ میں یہ تھا دیٹ میرے بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں اس کے بعد لے لوں گی. سو آئی واز کانسٹنٹلی پیئنگ اٹینشن مور ٹو مائی اون ڈیزائرز اینڈ مائی اون وانٹس اینڈ مائی worldly whatever and less to the knocking. And وہ پھر knocking obviously disappeared and came much later. تو this is tying in with your question number 2 جو آپ کہہ رہی تھیں کہ اور کیا چیزیں ہیں جو کہ ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں. So this is what occurred to me just now. جزاک اللہ خیرن. That's what I meant when I said let's get hardcore. جی ارم. I can very much relate to what Sadia is saying.
اشفاق احمد کی ایک کتاب ہے زاویہ، اس میں وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ جی ایک آیت ہے کہ جی جب جمعے کی نماز اذان کا وقت ہو تو نماز کے لیے آ جاؤ اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بکھر جاؤ. تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت ان کی تحریر ہے جو میں کل پڑھ رہی تھی. اس کو میں یہاں ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں تو فضل تلاش کرنے کے لیے ٹرانسلیشنز کرتا تھا، ریڈیو پہ وائس اوور کرتا تھا. مسجد میں ایک صاحب ملے جو کہ انہی کی عمر کے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ہی ہاں سیٹ کہ کچھ فاصلے پہ ایک بستی ہے، وہاں پہ کچھ بچے ہیں وہ انتظار کر رہے تھے. اشفاق صاحب ان کے ساتھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچے انتظار کر رہے تھے ان صاحب کا، اور جیسے ہی وہ پہنچے وہ بیٹ بال اور وکٹ لے کے آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس کوئی امپائر نہیں تھا. تو یہ بچے جو ہیں کچرا چننے والے لڑکے ہیں سارے 14 15 16 سال کے. تو میں یہاں پر امپائر بن کے ان کو جو ہے ان کے میچ کرواتا ہوں. تو انہوں نے کہا فضل کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے. تو جو صحیح کی بات ہے نا کہ وہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو وہ بڑی خوبصورت ان کا اٹس مضمون ہے، وہ میں بیوٹیفل، پڑھتی تھی. بالکل بالکل بالکل. ایسے چھوٹی چھوٹی کسی کا چیزیں. دل رکھ لینا، کسی کی، جی ہاں، اور اس میں بس اتنا ضرور بار بار ناٹ ٹو بی اے کل جوائے، انٹینشن. مگر ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں، جس چیز میں دوسرے کا دل رکھ رہے ہیں وہ کوئی حرام چیز نہ ہو. حرام چیز نہ. اس میں انہوں نے کئی بڑی اور اچھی دل بات، رکھنے سوری کے میں، چکر میں حرام چیز بھی کرتے ہیں. مجھے اس گیدرنگ میں اس لیے جانا پڑا کیونکہ میری دوست نہ مائنڈ کرے گی، وہ بیچاری اتنی اکیلی ہے، وہ مجھ پہ بہت ریلائی کرتی ہے. آپ نے ہاں اپنی آخرت بچانی ہے، ٹھیک ہے. اس میں اینڈ بنیادی بات نیت کی ہے. نیت کی ہے کہ فضل تلاش. انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی ایک بھانجی کا ذکر کیا کہ جن کے گھر وہ بہت سالوں بعد گئے اور وہاں وہ بچیاں تھیں، وہ جو ہیں انہیں جانا ہوتا تھا کسی ٹیوشن پہ اور ان کے پاس کوئی میل ایسا نہیں تھا محرم جو ان کو لے جا سکے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں وہ فضل اس طرح تلاش کرتے تھے، اور ہم جو ہے وہ قصبے معاش میں لگے رہتے ہیں کمانے کے چکر میں. تو آئی تھنک آئی کین ویری مچ ریلیٹ ٹو اٹ کہ صحیح جو ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے. تو جزاک اللہ perhaps خیرن. میرے والد کی بہت فیوریٹ یہ آیت تھی اور مجھے ایک دم یاد آئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں پکارا جائے یعنی اذان آ جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، جلدی کرو. اور وہی روٹ ہے جو یہاں پر یسع میں ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بزنس کو، ٹریڈ کو اس وقت چھوڑ دو، یعنی جو دنیا کے کام ہے، ہمارے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے میری اور آپ کے لیے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ تمہیں بات سمجھ آ جائے یا تم جانتے ہوتے. تو بہت پیاری آیت ہے، بہت اچھا اگزامپل آپ نے الحمدللہ دیا ہے. اتنی پیاری دعا ہے. آئی تھنک سعدیہ اس میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے؟ جی 23. جی سلمہ آپا، آپ کچھ اس کے بارے میں کہیں گی کہ اس میں کیا چیز ہے جو یسع سے کنیکٹ ہوتی ہے؟ آپ نے کہا میں نے وہ دعا سنی ہے. جی اس میں آئی تھنک انڈائریکٹلی ہر چیز جو ہے اٹس لیڈنگ ٹو یسع، مگر سب سے زیادہ تو وہ ہے کسل، پروکریسٹینیشن. یس، اینڈ دین عجزی اور کسلی، یعنی ایسے ایگزاسٹ ہو جانا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ جی بندہ کہے میری کسی نیکی کے لیے ہمت نہیں ہو رہی. اور کسل سے تو اچھا، صحابہ میں گیس کر سکتے ہیں جو مشہور صحابہ ہیں، کون سب سے زیادہ لیزینس سے ڈرتا تھا اور دعائیں مانگتے تھے؟ اور ان کے نیچر میں تھی نہیں بالکل لیزینس، پھر بھی وہ دعا مانگتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں بہت آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں نیکی میں لیزی نہ ہو جاؤں. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ سبحان اللہ کہ دنیاوی کاموں میں ہم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، بٹ کئی دفعہ دین کے حوالے سے جب کوئی عمل کی بات آتی ہے تو ہم ڈیلے کرتے ہیں. سلمہ آپا کچھ اور بھی کہیے. اس میں ایک جو چیز جو مجھے اب وہ ہوتی ہے کہ عجز اور وہ حرمی، جو بیکاری والی عمر، دیٹ از ویری اسکیری. ہاں، مینٹل فیکلٹیز نہ ہو، یا فزیکل فیکلٹیز نہ ہو،
تو I mean you're a vegetable basically. इससे हम क्या ये सीख सकते हैं कि जिंदगी या रियल मायनों में, असल मायनों में जिंदा होना एज से ज्यादा इसका ताल्लुक प्रोडक्टिविटी से है। जब तक आप सीख रहे हैं, आप नेकियां कर रहे हैं, आप आखिरत की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए फायदा मंद हैं, तब तक आप जिंदा हैं। और जब आप काम करना छोड़ दें, और ये आप सिर्फ एज के मायने में ना लीजिए, जब आप हो सकता है आप बहुत यंग भी हों बट आप प्रोडक्टिव नहीं हैं दीन के हवाले से, then that age is useless. Let's look at one or two of Sahaba who converted at a later age, जिन्होंने बड़ी उम्र में इस्लाम कबूल किया, क्योंकि ऐसे बहुत साहब हैं। एंड व्हाट डिड दे डू, या जिनकी कोई मसलन समझें हैंडीकैप था या डिसेबिलिटी थी। आप लोगों को वो सहाबी याद होंगे, राहीला भाभी, वो अमर बिन जमू है मेरे ख्याल से शायद, जिनके एक टांग में लिम्प था और वो चल नहीं पाते थे, और उन्होंने कहा था अल्लाह की कसम मैं अपनी लंगड़ी टांग के साथ लंगड़ाता हुआ जन्नत में दाखिल होऊंगा। So nothing stopped them, not age, not a disability. They knew कि मेरे लिए जितना टाइम लिखा है ये अल्लाह के हवाले मुझे करना है, इसलिए एज से ज्यादा परेशान ना हो, जब तक हम कर सकते हैं हम करते रहें। जज़ाकल्लाह खैरन।